تسلیت کر کے جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا آپ نے اللہ کے پیارے نبی کی یہ حدیث نہیں سنی ہے؟ آپ نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ کر کے رکھے، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت نے ہمیں سلام سکھایا ہے، جب بھی اپنے مسلمان بھائی سے ملا کرو سلام کیا کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سلام تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے، دشمن بھی آپ کو ملے گا، آپ کہیں گے السلام علیکم، آپ نے سلامتی کی دعا کر دی، ورحمت اللہ وبرکاتہ، آپ نے رحمت کی دعا کر دی، آپ نے برکت کی دعا کر دی۔ آپ کا دشمن ہے، آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ نے جب اس کے لیے سلامتی کی دعا کر دی، رحمت کی دعا کر دی، برکت کی دعا کر دی، سارے دل کی دشمنی مٹ گئی، جتنی دشمنیاں تھی ساری دشمنی ختم ہو گئی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں، اپنے صحابہ کو پہلی نصیحت کیا کرتے ہیں؟ میرے صحابے، افسو السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، آپس میں سلام کو عام کرو۔ تو سلام کیا کرو، یہ سلام بہت بڑی چیز ہے، یہ سلام بڑی بڑی دشمنیاں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو سلام کو پھیلایا کیجئے اور آپس میں دشمنی نہ مت رکھیے۔ صحابہ کے درمیان بھی اختلافات ہوئے، صحابہ اکرام کے اندر بھی دشمنیاں ہوئی، لیکن صحابہ نے دل میں بغض نہیں رکھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بھانجے تھے، ان کے بہن کے بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ بن زبیر تھا۔ عبداللہ بن زبیر کی خالہ تھی اما عائشہ، 1 میٹر پہ خالہ اور بھانجے میں اختلاف ہو گیا۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں اپنے خالہ کو فلاں کام کرنے سے روکوں گا۔ خالہ کے اندر یہ عادت تھی، اما عائشہ کے اندر یہ عادت تھی کہ وہ پیسے کو روکا نہیں کرتی تھی، وہ بہت زیادہ اللہ کے راستے میں دان و خیرات کیا کرتی تھی، بہت دانی عورت تھی۔ اما عائشہ نے کسی کو کوئی زمین دان دی تھی، عبداللہ بن زبیر نے کہا تھا کہ نہیں، میں اپنے خالہ کو یہ زمین دان کرنے نہیں دوں گا، میں اپنے خالہ کو یہ زمین دینے نہیں دوں گا۔ خالہ کو پتا چلا کہ میرے بھانجے نے میرے بارے میں ایسا کہا ہے کہ اللہ کی قسم میں اپنے خالہ کو روکوں گا۔ بخاری کے الفاظ ہے، اما عائشہ نے بڑے سخت الفاظ میں کہا کہ اللہ کی قسم میں عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں گی، میں ان سے رشتہ نہیں رکھوں گی۔ او لوگو، انسان تو دونوں ہے، عبداللہ بن زبیر بھی انسان ہے، خالہ بھی انسان ہے، دونوں انسان ہے، دونوں نبی کا صحابی ہے، دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ ہم اور آپ اگر ہوتے تو ہم اور آپ کیا کرتے؟ ہم سے اگر کسی کی دشمنی ہو جائے، ہم سے اگر کوئی تعلق توڑ لے، ہم سے کوئی بات چیت کرنا بند کر لے، ہم کہتے آپ ہم سے بات نہ کرے، آپ کے بغیر ہمارا کام تھوڑی رکا ہے۔ ہم اور آپ یہ کہتے ہیں، ہم سے کوئی بات چیت بند کر لے، ہم سے کوئی تعلق توڑ لیتے، ہم کہتے ہمیں اگر کوئی 1 جھاپڑ مارے تو ہم کہتے ہم اس سے 10 جھاپڑ ماریں گے، ہمارا مزاج ایسا ہے۔ لیکن صحابہ اکرام ایسے نہیں تھے، صحابہ اکرام کے اندر یہ عادت نہیں تھی۔ خالہ ناراض ہو گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ خالہ کا بہت اونچا مقام ہے۔ اگر آپ کی خالہ زندہ ہے، آپ کی موسی زندہ ہے، خالہ کی عزت کرو، خالہ کو ماں کے جیسا سمان دو۔ پیارے نبی کی حدیث سے آپ نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے برابر درجہ رکھتی ہے۔ اگر آپ کی خالہ زندہ ہے، اسے ماں کے جیسا سمان دو، اس کی عزت کیا کرو۔ خالہ ناراض ہو گئی، عبداللہ بن زبیر پریشان، خالہ کو کس طرح مناؤں؟ عبداللہ بن زبیر کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ عبداللہ بن زبیر جانتے تھے کہ اما عائشہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اور نبی کے انتقال کے بعد اما عائشہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے بھی بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ تو عبداللہ بن زبیر نے 2 صحابی کو پکڑا۔ یہ 2 صحابی کون تھے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانیحال کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، یہ قبیلہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ 2 صحابی کو پکڑا، کہا دیکھو بھائی ایسا ایسا معاملہ ہے، میری خالہ مجھ سے ناراض ہے اور آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے اور زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے۔ میں جب اپنے خالہ کو منانے لگوں تو آپ کو بس تھوڑا میرا ساتھ دینا ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے، 2 لوگوں کے بیچ میں جب اختلاف ہو جائے تو اس جھگڑا کو ختم کرنے، اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے شریعت نے بہت ابھارا ہے۔ اگر 2 لوگوں کے بیچ کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے آپ کو اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے تو آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں۔ حالانکہ جھوٹ بولنا شریعت کے نظر میں بہت بڑا گناہ ہے، لیکن بخاری کے الفاظ ہے لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، 2 لوگوں کے بیچ میں اگر صلح کرانے والا جھوٹ بھی بول دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اگر کبھی ایسا موقع مل جائے کہ آگ لگ گئی ہے اور آگ بجھانے کا موقع ملے تو آگ بجھانے کی کوشش کیجیے۔ ہاں، لیکن
اگر دو لوگوں کے بیچ میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے آپ اگر سچ بھی بولتے ہیں تو ایسا سچ بولنا بھی حرام ہے اور شریعت اسے چگلی کہتی ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت نمام، چگل خور جنت میں نہیں جائے گا. تو کبھی اگر ایسا موقع ملے کہ آگ لگ گئی ہے اور آگ بجھانے کا موقع ملے تو آگ بجھانے کی کوشش کیجئے، آگ لگانے کی کوشش مت کیجئے. تو جب یہ دونوں صحابی کو یہ آفر ملا کہ میرے ساتھ چلو تو یہ دونوں فوراً تیار ہو گئے، ٹھیک ہے چلیں گے آپ کے ساتھ. اب یہ تینوں لوگ اما عائشہ کے دروازے پر پہنچے اور جو طریقہ اسلام نے سکھایا جب کسی کے دروازے پر جایا کرو سلام کیا کرو. ان تینوں نے کہا السلام علیکم، اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام. ان تینوں نے کہا اے اما عائشہ انا ادخل، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ کہا ہاں اندر آ جاؤ. اندر گئے تو پردہ لگا ہوا تھا، اس پر اما عائشہ بیٹھی ہوئے، اس طرف یہ تینوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے یہ تینوں لوگ پہنچے اندر پردہ لگا ہوا تھا، پردہ کے اس پر اما عائشہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس طرف یہ تینوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. عبداللہ بن زبیر فوراً پردہ کے اس پار جاتے اور کہتے ہیں، اپنے خالہ کے گلے لگ کر کے رونے لگتے اور کہتے ہیں خالہ جان مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیجئے خالہ جان، مجھے وہ بات کہنی نہیں تھی جو میں نے کہی ہے. خالہ کہتی ہے نہیں میں تجھے معاف نہیں کروں گی، میں نے بہت بڑی قسم کھائی ہے، میں تجھے معاف نہیں کروں گی. غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، آج کے دور میں کون اپنی غلطی کو مانتا ہے؟ لیکن عبداللہ بن زبیر نے اپنی غلطی کو مانا اور خالہ جان مجھے معاف کر دیجئے. خالہ کہتی ہے نہیں میں تجھے معاف نہیں کروں گی، میں نے بہت بڑی قسم کھائی ہے. خالہ جب یہ کہنے لگے ادھر سے یہ دونوں صحابی کہنے لگے اے اما عائشہ آپ تو نبی کی بڑی چہیتی بیوی ہے، کیا آپ نے نبی کا یہ فرمان نہیں سنا ہے کہ لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ کر کے رکھے. اے اما عائشہ آپ کا بھانجا ہے، آپ کی بہن کا بیٹا ہے، چلو مان لیا ہے اس نے غلطی کی ہے، اب معافی مانگ رہا ہے، معاف کر دیجئے. آخر کار اما عائشہ نے عبداللہ بن زبیر کو معاف کر دیا اور اپنی قسم کو توڑنے کی وجہ سے 40 غلام آزاد کیے. اور جب بھی اما عائشہ اس واقعہ کو یاد کرتی تھی اتنا روتی تھی کہ ان کا دوپٹہ آنسو سے بھیگ جاتا تھا. یہ تھے صحابہ اکرام. دل میں بغض مت رکھو، دل میں بغض رکھ کر کے جاؤ گے اللہ کے یہاں پچھتانا پڑے گا. کسی کا حق مارا ہے تو حق دے دو، حقوق العباد کا معاملہ بڑا خطرناک ہے. اب آئیے اس آیت کو میں تھوڑا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد